السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، رمضان المبارک کے الحمدللہ 18 روزے مکمل ہو چکے ہیں اور آج رمضان المبارک کا 19واں روزہ ہے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمارے آج کے روزے کو قبول فرمائے اور آج کے دن ہم جو بھی عبادت وظائف اور اعمال کریں سب کو قبول فرمائے۔ آج کے دن یعنی 19ویں روزے کی حالت میں جو اعمال اور وظائف اور ذکر و اذکار اور دعائیں اور استغفار پڑھنا ہے وہی میں آپ کی خدمت میں پیش کرنے جا رہا ہوں۔ آپ یہ تمام اعمال ضرور کیجئے نماز روزہ اور تراویح کے اہتمام کے ساتھ۔ دیکھیے 19ویں روزے کو سب سے پہلا عمل فجر کی نماز ادا کرنی ہے اور فجر کی نماز کے بعد سورہ جمعہ کی یہ آیت نمبر 4 آپ کو 40 مرتبہ پڑھنی ہے۔ ذَلِكَ فَضْلُ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَن يَشَاءُ وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ 40 مرتبہ یہ آیت پڑھنی ہے۔ اس کا فائدہ یہ ہے کہ اس آیت کو پڑھنے والا اللہ کے فضل و کرم سے زندگی بھر مالا مال رہے گا، وہ کبھی غریب نہیں ہوگا انشاءاللہ۔ اور دوسرا عمل ظہر کی نماز پڑھنی ہے اور ظہر کی نماز کے بعد سورہ آل عمران کی آیت نمبر 26 پڑھنی ہے 33 مرتبہ۔ سورہ آل عمران کی جو آیت نمبر 26 ہے اس کو 33 مرتبہ یعنی 33 مرتبہ پڑھنا ہے۔ وہ آیت یہ ہے قُلِ اللَّهُمَّ مَالِكَ الْمُلْكِ تُؤْتِي الْمُلْكَ مَن تَشَاءُ وَتَنزِعُ الْمُلْكَ مِمَّن تَشَاءُ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ بِيَدِكَ الْخَيْرُ إِنَّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ اس آیت کے پڑھنے کا فائدہ یہ ہے کہ اس دعا کو پڑھنے والا ہمیشہ مالدار رہتا ہے اور زمانے میں بڑی عزت پاتا ہے، کبھی ذلیل اور رسوا نہیں ہوتا، اور یہ بہت ہی مجرب قرآنی دعا ہے، اس لیے اس دعا کا اہتمام آپ ضرور کیجئے۔ اسی طرح تیسرا عمل عصر کی نماز ادا کرنی ہے اور عصر کی نماز کے بعد درود شریف کا ورد کرنا ہے۔ جو درود شریف میں آپ کو دکھا رہا ہوں یہ درود شریف آپ کو 55 مرتبہ پڑھنا ہے یعنی 55۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد النبی الامی وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ یہ درود شریف آپ 55 مرتبہ پڑھیں عصر کی نماز سے فارغ ہونے کے بعد۔ اسی طرح اس درود شریف کا فائدہ یہ ہے کہ اس درود شریف پڑھنے والے کے 80 سال کے گناہ معاف اور 80,000 نیکیاں اس کے کھاتے میں لکھی جاتی ہیں۔ یہ درود شریف پڑھنے کا فائدہ ہے۔ اور چوتھا عمل مغرب کی نماز پڑھنی ہے اور مغرب کی نماز کے بعد سورہ بقرہ کا جو آخری رکوع ہے وہ 11 مرتبہ پڑھنا ہے۔ سورہ بقرہ کا آخری رکوع 11 مرتبہ پڑھنا ہے اور یہ آخری رکوع تیسرے پارے کے 8 رکوع پر موجود ہے، 7 رکوع سے 8 رکوع تک۔ وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَإِن تُبْدُوا مَا فِي أَنفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ يُحَاسِبْكُم بِهِ اللَّهُ فَيَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ سورت کے ختم ہونے تک لاسٹ تک۔ تو یہ پورا رکوع ہے، اس کو آپ 11 مرتبہ پڑھیں مغرب کی نماز کے فارغ ہونے کے بعد۔ اسی طرح جو آخری عمل ہے وہ عشاء کی نماز ادا کرنا ہے اور عشاء کی نماز کے بعد صلاۃ التسبیح پڑھنی ہے، 4 رکعت نفل صلاۃ التسبیح پڑھنی ہے۔ اور صلاۃ التسبیح کا جو آسان اور نہایت آسان بہترین طریقہ ہے وہ ایک ویڈیو میں بتا چکا ہوں، اس کا نیچے میں ڈسکرپشن میں لنک دے دوں گا۔ صلاۃ التسبیح کا آسان طریقہ آپ اس کو وہاں کلک کر کے دیکھ سکتے ہیں اور تقریباً آدھی ویڈیو سے وہ طریقہ سٹارٹ ہوتا ہے، تو آپ اس کو دیکھ کے اور اسی طرح پڑھیے۔ اور صلاۃ التسبیح پڑھنے کے بعد 1 مرتبہ پھر آپ استغفار کریں اور استغفار کے 3 تسبیح پڑھیں یعنی 300 مرتبہ یہ استغفار کریں، یہ پڑھیں آپ صلاۃ التسبیح کے بعد۔ اس کے بعد پھر آپ دعا کریں استغفار پڑھنے کے بعد، استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ، استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔ اس کو پڑھیں آپ 3 تسبیح یعنی کہ 300 مرتبہ۔ اس کے بعد آپ کا عمل مکمل ہو گیا اور آپ یہ عمل مکمل اخلاص و للہیت کے ساتھ کیجئے۔ اللہ رب العزت سے جو مانگیں گے آپ کو ضرور ملے گا۔ اللہ تعالیٰ آپ کی عبادت کو قبول فرمائے، آسانی کا معاملہ فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔